اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں پاکیزہ اشیاء کیسے بنی یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف اترے تھے تو ان کے سر پر جنتی درخت کے پتوں کا تاج تھا، مگر زمین میں آتے آتے وہ خشک ہو گیا اور اس کے پتے گرنے لگے، جس سے مختلف اقسام کی پاکیزہ اشیاء پیدا ہوئیں۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ جنت کے پتے اوپر لپیٹنا شروع ہو گئے، سورہ اعراف آیت نمبر 22۔ پس جب وہ پتے جن سے انہوں نے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا خشک ہو کر گرنے لگے تو ان سے مختلف اقسام کی پاکیزہ چیزیں اگی، اور بعض کے بقول جب آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف اتارے گا تو وہ جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ توڑ لیتے، لہذا جب وہ زمین پر اترے تو یہ تمام شاخیں ان کے پاس تھیں۔ جب یہ شاخیں خشک ہو گئیں تو ان کے لیے گرنے لگے، اور پھر یہی اپنے پتے تمام پاکیزہ نباتات کی بنیاد بنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ ایسا ہی بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو جس چیز کے پاس سے بھی گزرتے فرشتے اس کے ساتھ دل لگی کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ انہیں چھوڑ دو، یہ جو چاہیں یہاں سے بطور زاد راہ کھانا لے لیں۔ پھر جب سرزمین ہند پر اترے اور یہ تمام پاکیزہ چیزیں جو ہند سے آتی ہیں یہ انہی اشیاء سے وجود میں آتی تھی جو آدم علیہ السلام جنت سے ہمراہ لائے تھے۔ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو زن کے ساتھ جنت کے درخت کا عصا اور جنتی درختوں کے پتوں کا تاج تھا، اور وہ سرزمین ہند میں اترے تھے۔ پس ہند کی تمام پاکیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو ایک پہاڑ پر اترے تھے اور ان کے ساتھ جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو آدم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر بکھیر دیا جس پر آپ اترے تھے۔ پس تمام پاکیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہند میں ہر قسم کا پھل اور میوہ پیدا ہوتا ہے۔ قسامہ بنت زبیر اشعری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں توشہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے اور پھر ہر چیز انہیں بنانا سکھائی۔ پس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے، فرق صرف اتنا ہے کہ زمینی آب و ہوا اور تاثیر یہ اپنی حالت تبدیل خراب ہو کر جاتے ہیں، جبکہ جنت کے میوے گلتے سڑتے نہیں۔ زمین کی ابتدائی اشیاء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جس کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑا ہوا تھا۔ پس اس ہوا کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی، لہذا دنیا میں موجود خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا جو اس وقت برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ عصا موسوی جو جنت کے درخت ریان کی لکڑی کا تھا اور اس کی لمبائی 10 ذراع تھی، یعنی موسیٰ کے قد کے برابر۔ درختوں سے نکلنے والا گوند۔ اس کے بعد لوہے کی سل، ہتھوڑا اور چمٹا نازل ہوا۔ جب آدم علیہ السلام پہاڑ پر اترے لوہے کی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پر اگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہتھوڑا اسی کی جنس سے ہے۔ پس وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس شاخ کو توڑنا شروع ہوئے۔ وہ شاخ لوہے کی بوسیدہ اور کمزور ہو چکی تو اس پر آگ روشن کی یہاں تک کہ وہ پگھل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے چھڑی بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہکار ہے۔ اس چھڑی کے ساتھ وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ پھر ایک تنور بنایا، یہ وہی تنور ہے جو وراثت میں نوح علیہ السلام کو ملا تھا، اور ہند میں پانی عذاب کے وقت یہی تنور ابلا تھا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اس وقت ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان کی رگڑ سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے بال گر گئے،
جس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ننگی پیشانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے طویل القامت ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانور ان سے بدکتے تھے اور آج تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جس پہاڑ پر اترے تھے اس پر کھڑے ہو کر فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر انہیں پس قامت 7 ذرا کر دیا گیا اور پھر وفات تک ان کا قد یہی رہا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام جیسا حسن یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین کی طرف اترے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 30 قسم کے پھل انہیں توشہ تفن کے طور پر دیے تھے، جن میں سے 10 چھلکے والے، 10 گٹلی والے اور 10 ایسے جن کا نہ چھلکا نہ گٹلی۔ چھلکے دار پھل اخروٹ، بادام، پستہ، ریٹھا، خشخاش، سیتا سپاری یا جفت بلوط، گول بلوط، کھجور سیاہ چمکدار بغیر گٹلی، انار، کیلا، گٹلی دار پھل، آڑو، خوبانی، آلو بخارا، کھجور، غبیرہ، بیر، شفتالو، اناب، گولر، شالوچ۔ چھلکے اور بغیر گٹلی والے پھل سیب، بہی، ناشپاتی، انگور، شہتوت، انجیر، لیمو، خرنوب، ککڑی، کھیرا اوتر، خربوزہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔